विदाउट एनी डिले मैं स्ट्रीम में लेता हूं मौलाना अरफीन साहब को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्कशन है वो काफ़ी यानी अदब के दायरे में हो, हम भी अदब के दायरे में बात करेंगे और हम सेम एक्सपेक्टेशन दोनों जो हजरात है मोहतरम मौलाना साहब उनसे करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने सवाल जो इस अंदाज में रखें कि किसी का दिल ना दुखे, ये हमारी कोशिश होगी। और इस डिस्कशन का, इस डिबेट का पूरा मकसद ये है कि हमको और आपको कुछ सीखना है, बस यही मकसद है, किसी को नीचा दिखाना ये मकसद बिल्कुल नहीं है। तो विदाउट एनी डिले मैं ऐड करता हूँ मौलाना अरफीन रब्बानी साहब को। मौलाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और आपका इस्तकबाल है मेरे इस सेशन में। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना अरफीन साहब, आपके जो उस्ताद मोहतरम है मौलाना मशकूर साहब, क्या उन्हें भी आप स्क्रीन पे ले लेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना मशकूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी तो आप कैसे मौलाना हैं? जी हम भी ठीक है। मौलाना आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अपना तारुफ बता दें ताकि उसके बाद हम असल जो हमारा डिस्कशन है सीधी तौर पे उस पे आ जाएंगे। जी, मेरा नाम सैयद मशकूर हसन है और मैं जामिया अरबिया मशहूदिया में पढ़ाता हूँ। जी और मैंने मदरसा अमीनिया से जो है वो फरागत हासिल की है, जी इस्लामिक मदरसे से, और अब उसी अच्छा के सिलसिले में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी, आप ये पढ़ाते भी हैं मुख्तसर ना? तारीफ है। जी जी जी, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा मौलाना अरफीन, बहुत शुक्रिया मौलाना मशकूर साहब। मौलाना अरफीन साहब, जरा आप भी थोड़ा अपना तारुफ शॉर्ट में पेश कर दीजिए। जी, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं तो इस्लाम का खादिम हूँ बस, और यह है कि बच्चे पढ़ाता हूँ मैं भी, अच्छा तो आप होम सभी ट्यूशन लोगों देता ने, हूँ। जी आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना अरफीन साहब आप थोड़ा म्यूट करिए, शायद बैकग्राउंड नॉइस आपके वहां से आ रही है। क्या? म्यूट करिए, थोड़ा माइक को म्यूट करिए आप। अच्छा, आपके बैकग्राउंड से ही नॉइस आ रहा है, फैन वैन तो नहीं चालू है काफी तेज से आसपास में? और इसके साथ साथ दोस्तों एडम सीकर का जो चैनल है, एडम सीकर उर्दू, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एडम सीकर उर्दू चैनल को भी आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर ले। एडम सीकर उर्दू आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल हाँ जी जाएगा। साहिल साहब, अब तो नहीं आ रहा नॉइज? नहीं अपनी एकदम क्लियर है मौलाना, बहुत ठीक शुक्रिया। ठीक ठीक। और दूसरा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बिल्कुल एक दूसरे को जो है गलत नाम से किसी को कोई गाली नहीं देगा, कुछ अब्यूसिव वर्ड यूज नहीं करेगा। जो हमारे मेहमान हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों हजरात है ये हमारे लिए मोहतरम है, हमारे मेहमान हैं। कोई भी ऐसे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा जो उनको पसंद ना आए और ना हमें पसंद आए। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हम कुछ यहाँ सीखने के लिए और कुछ समझने के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग प्लीज ख्याल रखिए। मौलाना साहब, डिस्कशन हम इस तरीके से करेंगे कि हम अपने एतराज आपको बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा 5 मिनट का, या आप 5 मिनट रख लेते ताकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो और लोगों को जो है कुछ सीखने समझने भी मिले। तो हम अपने एतराज रखेंगे और आप दोनों में से जो भी चाहे वो वक्त लेके उसका जवाब दे सकता है, फिर हम उस पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको उस पर काउंटर जो क्वेश्चन है उसके जवाब देने हैं आपको, ठीक है? ठीक ठीक है। कोशिश तो करिएगा सवालात जो ना मुख्तसर सा करें, और हम भी कोशिश बिल्कुल करेंगे बिल्कुल कि जामे जवाब दें और मुख्तसर सा जवाब दें, चूंकि वक्त की किल्लत है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमारा मौजू था, जो फर्स्ट टॉपिक था, वो ये था कि हजरत आयशा जो है उनकी जब हजरत मोहम्मद साहब ने जब उनके साथ निकाह किया तो उनकी उम्र तकरीबन नहीं, हजरत आयशा की खुद की हदीस है बुखारी में, अगर आप कहेंगे तो मैं वो शेयर भी हाँ कर हाँ दूंगा जी जी, स्क्रीन पे। बताइए, ठीक सही है, ठीक है। वो 6 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 साल के थे, और जब रुखसती हुई तो हजरत आयशा जो है वो 9 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो 55 साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और इसमें अगर एडम को कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकता है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मैंने जो ये बात कही आप मानते हैं कि ऐसे ही हुआ था?
جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چائلڈ میرج جو ہوتی ہے، بال وواہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی حضرت آپ بولیں. جی بال جی وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں. اچھا سمجھا آپ؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا. جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی کر لی گئی. جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں، مینسز آنے لگتے ہیں، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس کے جو گروتھ ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی، اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جو ملک ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے. عرب جو ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ایکویٹر پر واقع ہے، گرم ملک ہے. گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں اور ان کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ ہر ملک کا الگ الگ قاعدہ ہے. کچھ ممالک میں دیر سے ہوتی ہیں لڑکیاں بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی سمجھتے مینسٹریشن جی سٹارٹ ہوا اس کو آپ بلوغت ہاں سے جی اسے مراد لے بالغ رہا کہتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے شادی دیر سے کی جاتی ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ جو ہے قانون ہے اس سلسلے میں. افریقہ کے ممالک میں جو ہے زیادہ چھوٹی عمر کی اس میں ہو جاتی ہے، اور کچھ ممالک میں بڑی عمر کی قید ہے، 18 سال کی قید اس میں لگائی ہے. اور آپ کے چائنا کے اندر جو ہے وہ 21 سال کی عمر ہے لڑکیوں سے شادی کی، کیونکہ وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اچھا اب اگر 9 سال کی، ہاں جی ہاں جواب آپ اب کا آ گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو، کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے، اور اس کے بعد جو سیف اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد ہاں پریگنینسی کے بعد جو سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے، وہ پوری ہے، تو وہ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ صاحب، اس سے جی جی مولانا صاحب، ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگنینسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی، اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی. تو جی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ملک ہیں، میں نے بتایا نا آپ سے، جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے. وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے. ایسی کیا کوئی آپ اس پریشانی کا کی بات حوالہ نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ صاحب؟ یہ ہاں جی ایک سیکنڈ، ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. جی یہ جی ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک ہاں لڑکی ہے، 13 سال کی عمر کی ہاں تھی. اس کی شادی جی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے، اور اچھا وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا جی فیمس واقعہ ہے. آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے، ایک 8 سالہ بھی ہے. یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں، تو جی کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے.
اسی وجہ سے 13 سال. اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں, یہ لڑکی دیکھیے 13 سال ایسا ہے کی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, ایکسیپشنز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی مطلب ایک دو کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور اچھا حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے, جو مطلب اکثریت پر, میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا, آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی اور کئی شادیاں کی. ان کی شادیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دراصل اسلام کی تبلیغ کرنی تھی, اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے ان کو سارے وسائل اور سارے اسباب اختیار کرنے پڑے. ان کا گھر جو تھا ایک, سنیے, ان کا گھر جو تھا ایک گویا کہ ایک ریلیجیس اسکول بھی تھا. تو ان کو ایسی لڑکی کی بھی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو. چھوٹی عمر کی لڑکی کا ذہن صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی ایک بات کو قبول کر لیتی ہے, ذہن نشین کر لیتی ہے, زیادہ عمر تک اس کے زندہ رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو اور دوسرے حضرت عائشہ بہت ذہین اور فطین تھیں, بہت زیادہ سمجھدار تھیں, ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو, حضرت عائشہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا, کیونکہ ایک لڑکی کو گھر میں لانا اور اس تعلیم دینا ہمارے مذہب میں بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. ایک اچھا گھر میں ایک لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی, اور اس کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا. وہاں نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم ان کو دے سکیں, اور ایک لڑکی جو ہے ایسی تیار کر سکیں جو عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں نا, عورتوں سے ریلیٹڈ جو اسلام میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو وہ لڑکی سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہ ان مسائل کو پھیلا سکے. اچھا حضرت, سمجھے نہیں آپ؟ جی آپ کی بات سمجھ آئی. ساحل بھائی جسٹ 1 منٹ, میں تھوڑا سا کچھ چند سوالات کو ظاہر کر دیں یہاں پہ. حضرت صاحب, آپ کی یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوئے بالکل, لیکن جی ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ان سے رخصتی لی, اسی دن ان کے ساتھ جو شادی کے بعد والا کام ہوتا ہے وہ انجام دیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کرتے. تو ہاں, تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ جب ایک لڑکی جو میچیور ہو گئی ہے تو دیر از نو پرابلم فار دی انٹرکورس. حضرت دیکھیں, مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. 5 منٹس کا ہم نے آپ کی بات سنی, تھوڑا سا مجھے سوال تو رکھ لینے دیں, ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں رکھا. اچھا, اب یہاں پہ پرابلم 2-3 طرح کے آ جاتے ہیں. پہلا پرابلم تو یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ اپنی جائے گا سائڈ پہ, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کی سیکس کے اوپر, سوری میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بستری کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا جو میجر یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے, جو کہ پہلے آپ کو ڈسکرائب فرمایا ہم نے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے, لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا. کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے. بلکہ صحیح بخاری کی, ایک سیکنڈ اصل میں اپنا سوال پورا کر لوں, بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی, تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو, تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. یہ فتح الباری امام حجر اسقلانی بتا رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں, تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی. سر مائک آپ کا. دیکھیے ایسا ہے, پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد, میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں, وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں. نہیں سر, یہاں پہ وہ فتح الباری لکھ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی, نہیں سر, فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں کہ کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے, لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں. سر یہ ایکسپلیسٹ ہے, حیض کے ایام,
اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر سنہ کی جو کتاب الستہ اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو ہیز آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک دیکھ رہے ہیں, 1 منٹ. کہاں کی بخاری؟ بخاری ادھر ہوگی تو دیکھیے یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ جو تھیں وہ میچور ہو گئی تھی اور میچور ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. اور مولانا اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے کیونکہ ہم نے جو حدیث بتائی دیکھیے اس کی ایکسپلینیشن میں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے پیج 1. دیکھیے ہر بات کی جو ہے وہ دلیل, ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے. کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک ایسا انسان, میری بات سنی, ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو, جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو, جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو, اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی, 40 سال کی تھی, اور ان سے 25 سال کی عمر 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری, 25 سال تک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری. تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت عائشہ کی عمر 40, ہاں حضرت عائشہ کی عمر, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی کسی صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے علم میں نہیں ہوگا, ہمارے علم میں تو ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہوگا. دیکھیے ہم جانتے ہیں بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت, میں بہت معذرت کے ساتھ, آپ میرے معلم ہیں, میرے بہت بزرگ ہیں, لیکن حضرت اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ سے اس پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. اس میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم نے اپنا اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے, اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مولانا اور حضرت عائشہ سے جو ایک منٹ محترم مولانا, اس میں 2 چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی, یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی. اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بالکل دلیل ہے ہمارے پاس, تو پیش دلیل ہے ہمارے پاس. آپ میرے پاس آئیے, میں آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے, جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو سکتی. دیکھ رہے ہیں مولانا, آپ کو 4000 لوگ. اب میں آپ کو کتاب کھول کر یہاں نہیں دکھا سکتا. میں آپ کو نمبر بتا دیں, ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے, اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں, انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. مولانا دیکھیے, ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف ایک پہلے آپ یہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں, ان کی سند کیا ہے, وہ صحیح ہیں, ضعیف ہیں, کیا ہیں, پہلے آپ یہ بتائیے. آپ کو اصطلاحات معلوم ہے, صحیح حدیث کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, کون سی قابل عمل ہے اور کون سی جو ہے وہ. مولانا مجھے رکھنے تو دیجیے, میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. 1 منٹ دیجیے. یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے, پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا, وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھی.
जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। तो एक हदीस मैंने आपके सामने सही बुखारी 3894 की पेश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा जो है वो झूले में झूलती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, जो ये बात की अलामत है कि वो मैच्योर नहीं थी। दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद आप पहले इसका जवाब साहिल भाई, पहले इसका जवाब ले लें कि उनको तो इल्म और नहीं था। 2-3 अगर एडम मैं समझता हूँ कि 2-3 अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो? क्या एक एक पे ले? देखिए उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना साहिल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी पर पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब यार हम देंगे। नहीं, एक बात तो बताएं। हाँ बिल्कुल, तो दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत, ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को मानते ही नहीं है। देखिए मौलाना मशकूर साहब, हर मजहब का अपना अपना उसूल होता है, हमारे मजहब का ये उसूल है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना वो फिर जो है वो मुनासिब नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अगला सवाल निकाल लीजिए आप। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको। मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे मोहतरम, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं, किसी और को तो मानिए। आपको इस्लाम में खामी नजर आ रही है तो किसी और में तो अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए। तो आपको सवाल जो तो भाई फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई मजहब पर एतराज वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करे तो मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी, साइंस की बात जहन में आती है आपके? मौलाना अरफीन साहब, साइंस के बाद जहन में, मुझे इस बात का जवाब, साइंस की बात जहन में आती है? साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने दे रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं आज का, इससे क्या आपने कहा 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई। नहीं, आप जब नास्तिक है भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताएं, या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी। आपके पास कोई दलील भाई? हम भी साबित कर रहे हैं, लेकिन हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए, साइंस के तब नहीं, दुनिया वजूद में कैसे आई? लोग आपको देख रहे हैं। आप एडम एक मिनट, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूं। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है? तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दें। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना। साइंस को मानते हैं आप? अरे साइंस को जवाब नहीं दे रहे। जो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसे आई? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है ही नहीं। हाँ, ये तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया वजूद में कैसे आई? साइंस के एतबार से मुझे बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के एतबार से मुझे बता दें। लोग देख रहे हैं, आपने जी बिल्कुल देख रहे हैं भाई। मैं 5000 लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के एतबार से किसी मजहब को मानते नहीं है तो साइंस को मानते, साइंस के एतबार से बताएं। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं?
ہے بالکل مانتے, چونکہ قرآن سے ہی سائنس نکلا ہے. سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے؟ پہلے میرے سائنس کا جواب دیتے نا, مجھے جواب, میں پوچھ رہا ہوں سائنٹیفک جواب لینا غلط بات, پہلے میرا جواب دے دیں آپ, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے حضرت؟ بالکل کریں گے, لیکن ہم بھی تو آپ سے لے رہے ہیں نا, آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ جی مولانا ایک منٹ ایڈم, جب سائنس کہتی ہے کہ میچور ہونے کے بعد جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہے بتائیے؟ اب یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, لیکن سر انہوں نے میچورٹی ثابت نہیں نہ کی, ابھی تک کوئی حدیث نہیں دی میچورٹی. نہیں ایڈم اس میں میچورٹی ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے حالات الگ الگ ہیں, الگ الگ ملکوں میں الگ الگ میچورٹی کی ایجز ہوتی ہیں, اور کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے. سعودی عرب میں, عرب کے علاقوں میں میچورٹی کی عمر کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. جہاں یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. چلیے دوسرا سوال کریے آپ, دوسرا سوال کیجیے, اس کا جواب یہ نہیں, آپ گھوم رہے ہیں آپ. 2 منٹ رکیے یار مولانا, تھوڑا ہم کو بھی بولنے دو, 2 منٹ رکیے. دیکھیے یہ کیونکہ 5300 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ایک چیز ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں ایڈم, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بات کہ دیکھیے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے, اور میرے خیال سے مولانا صاحب کو جا کے کوئی ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے کہ مینسٹریشن کا صرف, ارے ایک منٹ مولانا میں بات تو کمپلیٹ کر لوں. مینسٹریشن کا سٹارٹ ہونا یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ صرف مینسٹریشن سٹارٹ ہونے سے ایک بچی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ سائنس کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اب اس کا جواب دیجیے مولانا عارفین صاحب. دیکھیے سائنس کے اعتبار سے جو مینسٹریشن ہوتا ہے تو وہ میچورٹی پر ہی ہوتا ہے. جب لڑکی میچور ہوتی ہے تبھی اس کو مینسٹریشن آتے ہیں, تبھی اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے سائیکل لائف کا. آگے سمجھ میں, آپ جو ہے میچورٹی کی عمر جو ہے آپ 18 سال آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے, قانون کے حساب سے 18 سال میچورٹی کی عمر نہیں ہے. میچورٹی کی عمر جب ہی ہے جب اسے مینسز شروع ہو جائیں. سمجھے نہیں, آپ قانون کی روشنی میں بات کر رہے ہیں آپ. ایک منٹ ہاں سمجھ گئے, اگر لڑکی کا باڈی گروتھ اچھا ہو چکا ہے اور وہ میچور ہو گئی ہے, مینسز آ رہے ہیں, تو اس سے نکاح شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فائنل جواب ہے اٹس آل, دیٹس آل. مولانا صاحب 2 منٹ, اب آپ اپنا سوال اپنا رکھیے, اب آپ آگے اور سمجھ گئے نہیں, اگلا سوال رکھیں آپ. مولانا 2 منٹ رک تو جائیے. ہاں رکے ساحل صاحب, بات یہ کہ ان کو سائنس نہیں دیکھنا ہے, چھوڑ دیں ان کو. ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کچھ باتیں دکھا دیتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. دکھا دو. ہاں یہ دیکھیں سر, آپ کے مولانا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کتاب بہشتی زیور, ٹھیک ہے, اس کے اندر غسل کے احکامات کے اندر فرما رہے ہیں حضرت کہ if a man has intercourse with any underage girl, اگر ایک شخص کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے, انٹرکورس کرے, سیکس کرے, غسل will not be فرض, تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا, on condition, اس شرط کے اوپر that semen does not come out, اگر مرد کا منی باہر نہ نکلے, and that the woman is so young, اور بچی اتنی چھوٹی ہے, that one fears that having intercourse, کہ ایک کو ڈر ہے کہ اگر وہ سیکس کرے گا her private parts become connected, تو اس کے جو اگلا سوراخ اور پچھلا سوراخ ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا. اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, پوائنٹ نمبر 40 انہوں نے لکھا ہوا ہے جو کہ نیچے فٹ نوٹ میں ڈالا ہے, on account of her being underaged. انڈر ایج ہونے کا مطلب یہ ہے ہر فرنٹ اینڈ بیک پرائیویٹ پارٹس, اس کا اگلا اور پچھلا سوراخ آر ویری کلوز, بہت نزدیک ہیں, by and it will be difficult to differentiate between the two, تو یہ بہت مشکل ہوگا پہچاننا اور اس کو سمجھنا. سرکار پلیز آنسر. دیکھیے یہ مسائل جو ہے نا, یہ چھوٹی عمر کی بچی کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. یہاں پر ذکر چل رہا ہے حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے میں, اس میں آپ کو جواب تسلی بخش دیا جا چکا ہے.